انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاف علی سجام الدین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے درینہ دوستی اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ انڈونیشیا نے پاکستان کے ساتھ دفاعی روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سیافری شمس الدین کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں کو سراہا گیا اور بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دفاع، تجارت، اقتصادی ترقی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور جاری دفاعی معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی مفاد پر مبنی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھی تعاون کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت شکست تسلیم نہیں کر پا رہا اور اگر اس نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کا جھوٹا بیانیہ اس بار کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واگا بارڈر، فضائی حدود کی بندش اور ویزوں کی منسوخی اسی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے معاشی میدان میں بھی نمایاں بہتری دکھائی اور G20 میں شمولیت ہمارا ہدف ہے۔ اسحاق ڈار نے ملیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات میں آسیان قیادت کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دانش اسکولوں میں اساتذہ کو بہترین مالی مراعات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین، چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں دانش اسکولز اور اسلام آباد میں مجوزہ دانش یونیورسٹی کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دانش اسکولز کی تعمیر کا عمل تیز کرنے کی ہدایت دی اور زور دیا کہ ان اداروں میں عالمی معیار کے جدید علوم کی تعلیم فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لگایا گیا دانش اسکولز کا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور ملک بھر میں ان اداروں کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے خط پر گورنر سیکریٹریٹ نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوری بلانے کے لیے خط ارسال کر دیا ہے۔ پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر زبیر ارشد کی جانب سے یہ خط وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری کو بھیجا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کی حلف برداری سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرائی جائے۔ اجلاس طلب کرنے کی کارروائی خیبر پختونخوا حکومت کے رولز آف بزنس 1985 کے تحت گورنر کو وزیر اعلیٰ کے ذریعے بھیجی جانی چاہیے۔ خط میں آئین کے آرٹیکل 109(a) کے تحت فوری اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ عدالتی و آئینی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ IMF نے پاکستان کی فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کرتے ہوئے $7 ارب کے معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد پر تمام ٹیکسز معاف کرنے کے فیصلے پر IMF نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور اسے مالیاتی وعدوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خزانہ اور FBR نے اس ٹیکس چھوٹ کی مخالفت کی تھی، لیکن کابینہ نے ان کے اعتراضات کے باوجود سمری منظور کی۔ FBR نے درآمدی ڈیوٹیز ختم کرتے ہوئے سیلز اور ود ہولڈنگ ٹیکس صرف 0.25% مقرر کیا۔ ادھر چینی کی قیمت $200 فی کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ TCP نے 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس کی آخری تاریخ 18 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اب اس فیصلے پر نظر ثانی اور ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کرشنگ سیزن کے آغاز پر آمادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد نے کہا ہے کہ بھارت میں شیڈولڈ ہاکی ایونٹ میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ حکومت کرے گی اور ہم وہی کریں گے جو حکومت کہے گی۔
لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے قومی کھیل پر توجہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈر 18 ایشیا کپ، جونیئر ایشیا کپ اور نیشنز کپ میں ہماری ٹیمیں فائنل تک پہنچی ہیں، مگر تعریف کے بجائے تنقید ہو رہی ہے۔ ہم 18ویں رینکنگ سے 12ویں نمبر تک پہنچے ہیں، جو بہتری کی علامت ہے۔ ایشیا کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، جبکہ باقی ٹورنامنٹس کے کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ FIH نے نیوزی لینڈ سے 21 جولائی تک پرو لیگ کے حوالے سے جواب مانگا ہے، اگر وہ انکار کرے تو پاکستان کو موقع دیا جائے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد 26 جون سے اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 111 ہو گئی ہے۔ NDMA کے مطابق اس دوران 212 افراد زخمی بھی ہوئے۔ سیلابی پانی اور بارشوں سے کئی علاقوں میں گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم تفصیلات تاحال موصول نہیں ہوئی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گلیشیئر پگھلنے اور مسلسل بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کی حالیہ لہر 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $60 کم ہو کر $3,365 ہو گئی، جس کے بعد کئی روز کے اضافے کا سلسلہ منگل کو رک گیا اور مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ مقامی سطح پر 24 کیرات فی تولہ سونا $700 سستا ہو کر $3,59,000 کا ہو گیا۔ فی 10 گرام سونا بھی $600 کی کمی کے بعد $3,07,784 پر آ گیا۔ چاندی کی قیمت میں بھی کمی ہوئی، فی تولہ چاندی $73 کم ہو کر $4,014 ہو گئی۔ فی 10 گرام چاندی $62 کمی کے بعد $3,441 کی سطح پر آ گئی۔ پاکستان کے محمد آصف نے IBSF ورلڈ ماسٹرز سنوکر چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ راؤنڈ آف 22 میں انہوں نے ویلز کے ٹونی مورگن کو یک طرفہ مقابلے میں 3-0 سے شکست دی۔ محمد آصف نے دوسرے فریم میں 90 اور تیسرے فریم میں 61 کی شاندار بریک کھیلی۔ ان کی فتح کا سکور 74-10، 106-0 اور 89-11 رہا۔